Hitler may have been an evil man, but it was the silence of the majority who chose to do nothing till a very late stage. معاشرے میں کچھ پیغام ایسے ہیں جو بڑا آسانی سے لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہر چیز ہماری قسمت میں لکھ دی گئی ہے۔ The people who can make a difference. Yes. یہ بڑی کامن ایک سلینگ ہے ہمارے معاشرے میں کہ جی جو رات قبر میں ہے وہ تو وہیں آنی ہے۔ ہم ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی آئے گا جو ہمارے سارے معاملات درست کر دے گا، جیسے ایک 4 سال کا بچہ سوچتا ہے۔ اللہ معاف کر دے گا، اس وجہ سے اپنا انٹرسٹ تو وہ جاری رکھ رہے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ انسان معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یہ رزق جب خدا نے دینا ہے تو ریاست کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ میرے روٹی، کپڑا، مکان، کسی شیلٹر، کسی چیز کا بھی وہ کوئی خیال رکھے۔ خدا کا عذاب کہہ کے ان بیچارے جو سب غریب لوگوں کا ہی مال لٹتا ہے۔ آج کل کے بچے کی ٹریننگ کس طرح کی جانی چاہیے؟ ہمارے کسی اسکول میں، کسی ایون کالج کے لیول بھی ہمیں کبھی نہ فلاسفی کے بارے میں بتایا گیا، نہ ہمارا وہ کبھی کوئی لازمی حصہ رہا ہے۔ اور سائلنس صرف it's not an absence of sound, it's a choice, it's a decision, and it's an action. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور شو۔ میں اور ڈاکٹر سعد دوبارہ آج ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جو کہ اکثر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ دنیا میں اتنی بربریت، اتنا ظلم چاروں طرف آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے، اور چند لوگ ہوتے ہیں جو اس کا ڈیسیجن لیتے ہیں، اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اور دنیا کی اتنی بڑی آبادی، اگر ہم پاکستان کی اگزامپل لیں تو ہم 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، خاموش رہتی ہے اور بیکم پارٹ آف اٹ جسٹ بائی کیپنگ سائلنٹ۔ کیوں ہم ظلم کے خلاف نکلتے نہیں ہیں؟ کیوں ہم چند لوگوں کے ہاتھ میں اتنی پاور دے دیتے ہیں اور اس کو اس طرح اندھوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ وہ جو مرضی کرے، اور ہم خاموشی سے اپنے گھروں میں دبک کر صرف افسوس کرتے ہیں، آہیں بھرتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم نکلتے؟ کیوں نہیں ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے؟ کیوں نہیں ہم اس دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے؟ سو دس کلیکٹیو سائلنس، اس کے پیچھے کیا سائیکی ہے؟ انسان کی جبلت میں یہ ہے، کیا شروع سے وہ ایسا تھا، یا آہستہ آہستہ سوسائٹی کے نارمز نے، پاورفل لوگوں نے ایسا کوئی عام جو ان کی رائے ہے اس کو ایسا ٹرین کر دیا ہے کہ طاقتور کچھ بھی کر سکتا ہے اور کمزور چاہے نمبر میں کتنا بھی زیادہ ہو وہ آرام سے بس اس کو سہتا رہتا ہے۔ دس کلیکٹیو سائلنس آف آل آف اس، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور ڈاکٹر سعد تو ہمیشہ کی طرح ہمارا حصہ ہے ہی گفتگو کا۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر الطاف قادر صاحب بھی ہیں، ہوز اے پروفیسر آف سائیکیٹری۔ ہم ان دونوں سے پوچھیں گے کہ انسان کی سائیکی میں یہ کس قسم کا ایک کمزوری ہے کہ دنیا جیسی چل رہی ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آج کل یہ نہ کہے کہ دنیا کو کیا ہو گیا ہے، حالات کیسے ہو گئے ہیں، yet we are not doing anything about it۔ تو میں آغاز کرتی ہوں ڈاکٹر سعد سے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کیا فینومینا؟ تھینک یو عفت۔ میرے نزدیک تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے۔ ہم لوگ اپنی کوتاہیوں کو یا اپنی قومی لیول پہ جو پرابلمس ہیں، ترقی نہیں ہو رہی، جو معاشرہ بگڑا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی الزام کسی فرد پہ یا کسی پارٹی پہ یا کسی آئیڈیالوجی پہ لگا دیتے ہیں، اور ہم ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی آئے گا جو ہمارے سارے معاملات درست کر دے گا، جیسے ایک 4 سال کا بچہ سوچتا ہے۔ The problem is ایول جو ہے وہ 4 5 10 20 ہزار لوگوں کی وجہ سے نہیں پھیلتا، وہ ان میجورٹی جو بڑے اچھے لوگ سمجھے جاتے ہیں ان کی خاموشی سے پھیلتا ہے۔ The people who can make a difference. Yes. So evil is not spread by a few evil-minded individuals. It is the silence of the majority who choose to do nothing. اور silence صرف it's not an absence of sound, it's a choice, it's a decision, and it's an action that has been taken کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، اور پھر یہ ایک ایپیڈیمک کی طرح سوسائٹی میں پھیلتا ہے۔
ایک کے بعد دوسرا till the whole society is silent. اور جنرلی اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کمفرٹ زون قائم ہے, ہمیں مسئلہ نہیں ہے, دوسروں کا پرابلم ہے, اٹ ڈزنٹ افیکٹ اس, ناٹ ریئلائزنگ کہ کل پرسوں آپ بھی افیکٹ ہوں گے. دوسرا ہے وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہو رہا ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے بیکاز اٹ ڈزنٹ افیکٹ دیم اور بینیفٹس دیم, اور یس اور اٹ انڈائریکٹلی بینیفٹس دیم. سو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ پھر پیسیولی دے جسٹ واچ, ناٹ ریئلائزنگ دیٹ وین یو take the stance of neutrality in the face of oppression, you are with the oppressor. سو نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں. Evil, when you are siding with evil, this is evil itself. اور پھر یہ آہستہ آہستہ جیسے نازی جرمنی میں ہوا تھا, Hitler may have been an evil man, but it was the silence of the majority who chose to do nothing till a very late stage. اور اس پہ وہاں کا ایک فلاسفر تھا بون ہوفر, who coined the term stupidity, جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میں عقل نہیں ہے یا آپ کا آئی کیو لو ہے. اس کا کانسیپٹ اسٹوپیڈیٹی تھا جس کو ہم جہالت کہیں گے, کہ آپ اپنی کرٹیکل سوچ اور اپنی انڈیویجول کانشیسنیس کو سیکریفائس کر دیتے ہیں اور آپ پارٹی کے ساتھ, مجمع کے ساتھ, کراؤڈ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, وچ از اگین آور پرابلم. ہم لوگ چاہے وہ کتنے مذہبی ہوں یا کتنے انٹیلیجنٹ ہو, ہم گروپ کے ساتھ اپنی سائیکی کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ وہ سلوگن جو ہے پارٹی کا وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. وی ڈونٹ ایگزامن دیٹ, وی ایموشنلی بیکم اے پارٹ آف دا کراؤڈ. اچھا ڈاکٹر الطاف, اب آپ سے میں اگلا سوال کی جی تھوڑا سا میں یہ ہماری جبلت پہ میں کرنا چاہوں گی کہ یہ کیا انسان کی جبلت میں نہیں ہے کہ وہ ٹھیکے پہ دے دیتا ہے اپنی رسپانسبلٹی, ایون جب اللہ پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں سب کچھ. وہ بھی ایک طرح سے ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ساری پرابلمس جو ہے نا اگلے کو دے دیے ایک سوچ کے تحت کہ وہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. کیا اسی طرح ہماری یہ بھی سائیکی کے اندر نہیں ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں ایک مسیحا کا, جو کہ پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے, کہ وہ آئے گا سب کچھ ٹھیک کرے گا, ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ کیا ہماری سائیکی کی کوئی پرابلم ہے اگر ہم تاریخ کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا ہے کہ ایک کراؤڈ جو ہوتا ہے وہ جذبے میں آتا ہے ایک کسی بھی انسان کے بولنے پہ کہ اس نے کچھ بہت بہترین باتیں کی اور آپ اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اور یہ انسان کی سائیکی میں ہے کہ when they are in a crowd they get under a جسے کہتے ہیں اسپیل, کہ اچھی باتیں ہو رہی ہیں اور آپ اس پہ بلیو کر کے آپ نے اپنی ساری پرابلم اس کے ہاتھ میں رکھ دی. سو what do you say about that? دیکھیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ کسی بھی مذہبی ریاست میں, یا ایٹ لیسٹ اگر وہ ریاست مذہبی ہونے کو کلیم کرتی ہے, جیسے جس معاشرے میں ہمیں یہ اسلام کے نام پر قائم ہوا, کم از کم کلیم یہی کیا جاتا ہے, تو اس معاشرے میں کچھ پیغام ایسے ہیں جو بڑا آسانی سے لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں. اور ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہر چیز ہماری قسمت میں لکھ دی گئی ہے, یہ ہماری تقدیر کا لکھا ہوا ہے, جس کو ہم جس پہ ہم چل رہے ہیں. مثال کے طور پر اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ کون امیر ہوگا کون غریب ہوگا, تو ہماری اس سے ایفرٹ سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اسی طرح سے ہماری تقدیر میں ہے کہ کس کو کتنا رزق ملنا ہے. تو جب آپ پیغام ہی یہ دیں گے کہ یہ ایک مذہبی ریاست میں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے, جو کہ بلا شبہ کہ ان کی ہی طرف سے ہی ہے, لیکن اس میں جو کوشش کا عمل دخل ہے, آپ اس کو نکال کے بالکل ایک تقدیر پہ اس کو چیز کو رکھ دیں, تو اس کا نتیجہ پھر یہی نکلے گا کہ کسی بھی معاشرے میں کوئی فرد وہ اپنی ذمہ داری خود لینے کو تیار نہیں ہوگا. اس کی آپ امپلیکیشن دیکھیں تو چاہے آپ کسی ایجوکیشن کے فیلڈ میں دیکھ لیں کہ میں جو مرضی ڈگری حاصل کر لوں, میں جتنا پڑھا لکھا ہوں, رزق وہی ملنا ہے جو مجھے اللہ نے جو قسمت میں لکھا ہوا ہے. ہیلتھ میں آ جائیں, یہ بڑی کامن ایک سلینگ ہے ہمارے معاشرے میں کہ جی جو رات قبر میں ہے وہ تو وہیں آنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علاج, اس کے لیے جو ایفرٹ کرنی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
اور لوگ بہت ساری بیماریوں کا اپنا خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو. اچھا آپ عام اگر زندگی میں بھی دیکھیں تو ہم اتنے رسک لیتے ہیں, لائک ٹریفک میں دیکھ لیں, بائک میں نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا, لیکن یہ کہ جی یہ تو ایکسیڈنٹ, یہ تو جو بھی کوئی حادثہ ہونا ہے یہ ہماری تقدیر میں ہی جب لکھا ہوا موت تھا. آنی ہے تو آنی ہے. ہاں, تو اس کا بنیادی طور پر تو یہی ہو رہا ہے نا کہ میں اپنی ذمہ داری میں خدا پہ ڈال رہا ہوں. لیکن اب اس کا جو سب سے بڑا اس میں جو المیہ ہے وہ ہماری جو اس کا سیاسی پہلو ہے کہ کوئی بھی حکومت وہ اللہ کی نمائندہ ہوتی ہے, یعنی جو حکمران ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے اور وہ اللہ کا نائب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی لیجیٹیمیسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے کہ وہ کیسے بنی, کیسے اس نے اقتدار سنبھالا, اس پر کوئی سوال نہیں ہے. سوال اس بات پہ ہے کہ امیر کی اطاعت کرو چاہے وہ جس طریقے سے بھی آ جائے. اور ہمیشہ سے آپ دیکھیں کہ جب بھی حکومتیں ہیں وہ اس کو پروموٹ کرتی رہی ہیں. اس کا ان کو فائدہ ان اے وے یہ ہوگا کہ وہ اپنی فلاحی کوئی ریاست اپنی فلاح کے کسی کام کی کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگی. مثلا مجھے رزق جب خدا نے دینا ہے تو ریاست کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ میرے روٹی, کپڑا, مکان, کسی شیلٹر, کسی چیز کا بھی وہ کوئی خیال رکھے. اور دوسرا پہلو جو ابھی آپ نے بھی بات کی وہ یہ کہ ہم ہمیشہ اس انتظار میں ہیں کہ کوئی مسیح آئے گا, کوئی مہدی آئے گا جس نے ہمارے مسائل کو حل کرنا ہے. یعنی یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. یا تو یہ ریاست کی تھی تو ریاست نے لی نہیں, تو اس کا مطلب آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انتظار کریں کیونکہ مہدی آئے اور وہ میرے حالات کو بدل دے گا. آج کے اس حالات میں بھی جہاں آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں غزہ پر جو ظلم ہو رہے ہیں وہ ابھی بھی لوگ یا ہمارے مذہبی حلقوں میں کہ ایک مہدی آئیں گے جو ان کو اس عذاب سے نجات دلوائیں گے کیونکہ وہ میری ذمہ داری نہیں ہے. اچھا ایسے معاشرے میں اگر آپ ہوں, میں ہوں, تو جب ظاہر ہے میری کوئی ذمہ داری نہیں تو میں اس معاشرے کی اکائی بھی نہیں بن سکتا. یعنی میں اس معاشرے کا نہ تو کوئی کارآمد, میں کوئی شہری ہوں, اور میری سٹیزن شپ کی جو میرے رائٹس ہیں وہ مجھے مل ہی نہیں سکتے. یعنی یہ ایک اتنا بڑا المیہ ہے کہ میں اس ملک کا ایک شہری ہوں جس میں اس کا کوئی کارآمد پرزہ نہیں ہوں اور میرے کوئی رائٹس اس طرح کے ہیں نہیں. یعنی نہ میں ایمپاورڈ ہوں, نہ میں کوئی اپنا ہیومن رائٹ کے بارے میں کوئی بات کر سکتا ہوں, نہ ریاست کے بارے میں, نہ کسی ہائر پاور کے بارے میں. تو جب اس طرح کی ریاست ہوگی تو کوئی ذمہ داری لینے کو تیار ہی نہیں ہوگا اور وہ ہمیشہ ذمہ داری دوسروں پہ ڈال دیں گے. آئی تھنک اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات میرے ذہن میں آئی. ہمارے یہاں فلڈز آتے ہیں ہر 2-3 سال بعد اور ہزاروں لوگ بیچارے ہلاک ہو جاتے ہیں, اور ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ جا کے انہیں کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے آیا ہے, یہ عذاب ہے. دے ڈو ناٹ ایکسیپٹ دا ریسپانسبلٹی کہ ہم نے 20 سال میں جتنی ریکمنڈیشنز ہمیں ایکسپرٹس نے دی ہم نے ان پہ امپلیمنٹ نہیں کیا, ہم نے پریکاشنز نہیں لی, ہم نے کوئی انٹرونشنز نہیں کی, اس طرف ہم جاتے نہیں ہیں. اور ہم خدا کا عذاب کہہ کے ان بیچارے جو سب غریب لوگوں کا مال لٹتا ہے ان کو ہم یہ کہہ کے تو آ جاتے ہیں واپس. اینڈ دس از وائی وی نیور سیم ٹو فائنڈ دا سلوشنز ٹو دا پرابلم. اور دوسری بات, جب ہمارے ہاں یہ بہت عام ہے کہ جی جو رسک لکھا ہے وہ تو آئے گا, لیکن وہی بندہ کرپشن پہ کرپشن کری جاتا ہے, ہر طریقے سے مال اکٹھا کرتا ہے, بیکاز وہ ایک ڈیفنس میکنزم ہے کہہ دینا کہ جی جو رسک ہے, بٹ اس طرف اس کا مذہب نہیں جاتا جب وہ کرپشن کر کے مال اکٹھا کرتا ہے. اینڈ دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو بھی پاور میں ہوتا ہے رہا ہوگا ہسٹری میں بھی, کیونکہ ایک دور تو یہ بھی تھا کہ جو بادشاہ ہوتا تھا وہ خدا تصور کیا جاتا تھا کہ میں خدا ہوں. آہستہ آہستہ ود نالج جب یہ مذاق سمجھ آ گیا کہ مذاق ہے, تو پھر لوگوں نے اور طرح کے کہ میں اللہ کی طرف سے یہ جو مجھے دیا گیا ہے, یہ اطاعت جو میں کر رہا ہوں, یہ عطا کیا ہے خدا نے مجھے کہ یہ میری قسمت میں تھا, میں اتنا گریٹ ہوں اس لیے شاید مجھے اس کرسی پہ بٹھایا گیا. سو ایوری سویلائزیشن ہو, سلطنتیں ہوں, جو بھی ہوں, پاورفل جو سب سے ہوتا ہے اس کے مطابق تعلیم کا سلیبس بھی ہوتا ہے جو بھی ان کی فیور میں ٹو کنٹرول دا ماسز ہوتا ہے. جی اگر آپ ایک بچے کو جب وہ اسکول میں, اگر ہم آج کی دور کی بات کریں اور اس کو یہی جب ہم اسلامیات پڑھاتے ہیں ان کو تو یہی دیتے ہیں کہ سب کچھ تمہاری قسمت میں لکھا جا چکا ہے, سب کچھ جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی ہوگی, اور آپ کے جو سول رائٹس ہیں جو کہ ایک سائنٹیفک
آپ اس کو کر لیں, ترقی کے بعد بنے گئے کہ یہ سول رائٹس ہوتے ہیں کہ فلانا فلانا فلانا, اور اس کو پھر دین میں ایسی باتیں کر کے جو بچے کے ذہن میں کانفلکٹ بنتا ہوگا. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ تو انسان کی آپ نے ٹریننگ ہی پھر ایسے کر رہے ہیں کہ وہ کنفیوزڈ ہی رہے گا ہمیشہ. سو اس میں تو میرا نہیں خیال کہ انسان کا اپنا بھی کوئی قصور ہے. اس میں جو آپ پہلی بات کر رہی تھی نا, اس کو ہم کہتے ہیں دا یس مین سنڈروم. یہ وہ کیفیت ہے جب آپ کا لیڈر جو ہے, جو رولر ہے, ہی از سراؤنڈیڈ بائی پیپل ہو آر پریزنگ ہم ڈے اینڈ نائٹ. تو اس میں پھر دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں, ایک ڈیلوژن آف انفیلیبلٹی کہ میرے میں آئی ایم پرفیکٹ بیکاز ہی ہیز دس ایوری ڈے, اور دوسرا ہی کین ناٹ اسٹینڈ کرٹیسزم اینی مور, اور جو بھی اس کو کرٹیسائز کرتا ہے وہ سائڈ لائن ہو جاتا ہے. اور اس ایٹیٹیوڈ سے سب سے زیادہ عام آدمی سفر کرتا ہے, اس کا کچھ نہیں جاتا. دے سفر بیکاز آف ہز آٹوکریٹک ڈیسیژنس. اور جو دوسری بات اب کر رہی تھی ہمارے ہاں, اور یہ بات پھر بھی مدرسہ کلچر میں آتی ہے کہ ہم 5-6 سال 4 سال کے بچے کو مدرسے میں ڈالتے ہیں, اور یہاں اسکول میں بھی ڈال دیں تو دینیات کی کلاسز ہوتی ہیں. اب الطاف آپ کو بتائیں گے کہ بچے کی جو میٹافوریکل یا ایبسٹریکٹ تھنکنگ ہے وہ پیوبرٹی آنورڈز ہوتی ہے, اس سے پہلے لٹرل تھنکنگ ہے. ایگزیکٹلی. تو جب آپ ایک 5 سال کے بچے کو عذاب جہنم کا بتائیں گے, وہ اس کو لٹرلی لے گا, اور وہ اس کو اسی طرح انڈرسٹینڈ اور انٹرپریٹ کرے گا لٹرلی. اور وہ ایک ایسی ایج ہے کہ وہ جو بلیفس بن جاتے ہیں وہ پھر ساری عمر کلیئر نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی. سو when you talk about hell and when you talk about God's terror and damnation, the child actually believes that. And then قسمت, and then یہ آپ کے اس میں لکھا گیا ہے you can't help change anything. I mean یہ سوال ایک ایکیڈیمک سوال ہے, بہت سارے مفتیوں سے بھی پوچھا جاتا ہے. اینڈ obviously اس کا ایک سمپل سوال یہی ہے کہ اللہ نے اگر بھیجا ہے تو دماغ دے کے بھیجا ہے, اور آپ نے اپنے دماغ سے فیصلہ کرنا ہے کہ واٹس رائٹ اینڈ واٹس رانگ. لیکن جب آپ کو بچپن سے ٹریننگ یہ دے دی جائے کہ پتہ بھی نہیں ہل سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر, دین آپ کے پاس کوئی کرٹیکل تھنکنگ کی اسپیس نہیں رہتی. سو واٹ ڈو یو سجیسٹ کہ ایک آج کل کے بچے کی ٹریننگ کس طرح کی جانی چاہیے؟ اچھا, اس میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اسکول کا ایک تعلیمی نظام ہے اور اس کا جو تربیتی نظام ہے, اصل میں فالٹ یہاں ہے. ہمارے اسکول میں جو سلیبس یا کریکولم بنایا جاتا ہے وہ بڑا کنٹرولڈ ہے. اس میں تاریخ کے بھی وہی گوشے ہمیں بتائے جاتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتے ہیں, اور ان کو ایک تاریخ کا بھی ایک سٹارٹ ہے کہ انہوں نے کہاں سے وہ شروع کرنا ہے اور کہاں تک ہمیں وہ پڑھانی ہے. اور کیا ہم نے ڈیڈکٹ کر لینا ہے اور کیا ہم نے ایڈ کرنا ہے, ڈیٹیکٹ کرنا ہے جو ان کو سوٹ کرے گا. ابھی دیکھیں کچھ عرصہ ہی پہلے جب ہم اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے تو ہم بڑی ایک سویلائزیشنز ہیں جس میں اشوک کی لاٹس ہیں, چندر گپت موریہ ہیں, یہ سارا ہمیں بچپن میں پڑھایا جاتا تھا. لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ سارا اس کورس میں سے نکال دیا گیا. سر میں نے نہیں پڑھا یہ. اچھا, یہ بالکل یہ 77 کے بعد یہ سارا کورس میں سے نکال دیا گیا. I'm 72 born. جی, تو یہ کورس سے نکال دیا گیا. اس کے بعد ایک خاص ایک ٹائپ کی جو ہسٹری ہے صرف وہ اسکولوں میں محمد بن قاسم وہاں سے سٹارٹ ہوئی, حالانکہ اس سے پہلے کی جو ہسٹری ہے وہ اس سے پہلے. That's why we have these identity crises. کہ ہمیں اپنی زمین, ہمارے اصل ہیروز, کیونکہ ہمارے آباء و اجداد ہو سکتا ہے کوئی سکھ ہو کوئی ہندو ہو اور ہم کنورٹ ہوئے ہیں. بالکل. سو ہمیں وہاں سے توڑ دیا گیا. وہاں سے ہمیں توڑا گیا, اور اس کے پیچھے ایک پوری بیک گراؤنڈ تھی کہ کیونکہ ہمیں حملہ آوروں کو سپورٹ کرنا تھا تو اس لیے ہم نے تمام ہیروز وہ بنائے جو حملہ آور تھے. جو ہمارا سوائل کا ہیرو تھا ہم نے اس کو کبھی بھی ہیرو نہیں بنایا. اور اس کے پیچھے بھی دیکھیں بڑی ایک انٹرسٹنگ ایک ہے کہ اگر ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ سکندر اعظم اور راجہ پورس کی اگر لڑائی آج ہوتی اور وہ یہاں پہ ہوتے تو ہم کس کو سپورٹ کرتے, تو میجورٹی لوگ یہ کہیں گے کہ جی سکندر اعظم. اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو پورٹرے ایز ہیرو کیا گیا ہے,
اور دوسرا اس کے الیگزینڈر کے نام کو اسلامائز کیا گیا ہے کہ سکندر بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید وہ مسلمان ہوگا، مسلمان تھا. لیکن اس کے مقابلے میں آپ راجہ پورس کو دیکھیں، وہ جو یہاں کا حکمران تھا، ظاہر ہے وہ جس وقت میں تھا اس وقت تو اسلام کا یہ والا تصور موجود نہیں تھا یہ. تو ہم نے اس کو ہمیشہ ایک شکست خوردہ حکمران کے طور پر پریزنٹ کیا، اور ایک حملہ آور کو ہم نے ایک بڑا ہیرو اور اس کو گرینڈیئر اس کو بنا کے، اس کی ایک ریزن تھی کہ اس کے بعد ہم نے ظاہر ہے تمام ان حملہ آوروں کو ایک ہم نے ہیرو کہ جو حملہ آور ہوتے ہیں، جو ایک خاص کلچر ایک لے کر آتے ہیں، تو ان کو ہم نے سپورٹ کرنا تھا. Because of only religion, right? ڈیو ٹو اونلی ریجن. تو اس میں ایک تو ایشو یہ ہے. دوسرا ایشو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ نے بھی بات کی کہ ہمیں جو پرابلم سالونگ یا انالیٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ نہیں کیا گیا. آپ دنیا میں کہیں بھی دیکھیں فلاسفی کا سبجیکٹ وہ اسکول کا ایک حصہ ہوتا ہے. ہمارے کسی اسکول میں، کسی ایون کالج کے لیول بھی ہمیں کبھی نہ فلاسفی کے بارے میں بتایا گیا، نہ ہمارا وہ کبھی کوئی لازمی حصہ رہا ہے. فلاسفی کے تو بلکہ لک ڈاؤن اپون ایز اے سبجیکٹ کیا جاتا ہے، جنوں کو جو نہیں آ رہا فلاسفی رکھ لیں، نمبر آ جائیں گے. ایگزیکٹلی. اور بلکہ دیکھیں نا، آپ فلاسفرز کے لطیفے مشہور کرتے ہیں کہ جی وہ فلاسفر جا رہا تھا، اور اس کی تمام نیگیٹو چیزوں کو آپ پورٹری کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کنفیوزڈ ہوتے ہیں. کنفیوژن کچھ نہیں آندا تے وہ کہندے نے اسی فلاسفر. ہاں جی، تو وہ فلاسفرز کے لطیفے بھی اسی لیے بنائے جاتے ہیں. بلکہ مجھے تو یہاں تک بتایا گیا کہ پنجاب یونیورسٹی میں اگر یہ بین ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو یہاں پر فلاسفی کا ڈپارٹمنٹ کبھی بھی رن نہ ہو سکتا. تو چونکہ وہ ایک یونیورسٹی کا ایک لازمی یہ ایک جزو ہے یہ فلاسفی، تو اس لیے وہ ایک ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے. لیکن نہ ریزننگ کو پروموٹ کیا گیا، نہ انالیٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کیا گیا، نہ آپ کی کوئی کرٹیکل یا آپ کی کہہ لیں کہ اسیسمنٹ کو یا آپ کی جو ایبلٹیز ہیں. تو جب آپ ان چیزوں کو پروموٹ ہی نہیں کریں گے تو جو وہ پروڈکٹ بنے گا وہ اس ملک کا جو شہری ہے، میں تو اس کو کہوں گا کہ وہ شہری بھی نہیں ہے، وہ سٹیزن شپ کا بھی آپ نے بیسک رائٹس اس کو نہیں دیے. تو وہ تو بس ایک مشین کا پرزہ ہے جس کو آپ نے پپٹ ہے. وہ تو بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں نے بہت سال پہلے جب کہیں پڑھا تھا کہ پاکستان حج کے حاجیوں کے نمبر میں ہم نمبر 2 ہیں، یعنی میکسیمم لوگ یہاں سے جاتے ہیں آفٹر انڈونیشیا پرہیپس، اور ایمانداری میں ہم 161 نمبر پر ہیں. اینڈ پون ویوئنگ پہ بھی ہم بہت اوپر ہیں. اینڈ آئی واز ونڈرنگ کہ ایسا کیوں ہے کہ یہاں پہ اتنا پرچار ہے ریلیجن کا، لیکن پریکٹیکل لائف میں ہم اتنے ایول ہیں. اینڈ آئی کیم ٹو دا ڈیسیژن کہ جب آپ اپنی اچھائی کو ریوارڈ سے اکویٹ کرتے ہیں اور برائی کو پنشمنٹ سے، تو پھر شاید یہ ہوتا ہے. بٹ اگر آپ کے اندر لائک ہاؤ لیٹ سے میں ایک برائی اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے اس کی سزا ملے گی، وہ اس سے بہت فرق ہے جب میں برائی اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے کرنی نہیں چاہیے. دیر از اے بگ ڈفرینس. ہم یہ اسٹیٹ نہیں اچیو کر رہے اس سوسائٹی میں. آج اگر یہ CCTV کیمراز ہٹ جائیں تو لوگ خدا دیکھ رہے ہیں اس کے ڈر سے چوری کریں گے، CCTV کیمرہ کی ویونگ سے نہیں کریں گے. دس از دا کانسیپٹ وی ہیو. سر اس کی میری بھی تھوڑی سی، مجھے جو لگتا ہے، میں اپنی فلاسفی یہاں تھوڑی سی جھاڑوں گی کہ جب ریلیجن میں آپ کو ایسی چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ اتنی دفعہ نفل پڑھو گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، عمرے کے لیے جائیں گے اور ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو ایلیٹ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہر سال عمروں کے لیے بار بار اب تو گروپس بنتے ہیں، فرینڈس جاتی ہیں، ایک پکنک کا ماحول ہوتا ہے، وہ اپنے میاں کی ساری وہاں سے جا کے گناہ صاف کروا کے. اپیرنٹلی یہ ایک سائیکی ہے کہ جو آئی ایم شیور کہ جن کے ہاتھ میں ہے درس دینا اور یہ کرنا، انہوں نے ایک ایزی وے آؤٹ دیا ہوا ہے کہ آپ نے جو برائی کرنی ہے کر لیں، اللہ پھر معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا. تو اللہ معاف کر دے گا اس وجہ سے اپنا انٹرسٹ تو وہ جاری رکھ رہے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ انسان معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. سو اٹس جسٹ کہ اللہ کو ہم معاف کرا لیں گے. بٹ ہاؤ شیور آر وی کہ اس نے آپ کا عمرہ اور حج ایکسیپٹ کر کے 100% وائٹ آپ کے سارے 100% شیور ہوتے ہیں. بٹ دیٹس دا بٹ وہ تو ایک بلیف. نفسیاتی سوچ بٹ ہی ہے. دیٹس دا بلیف نا. بلیف اور اس میں یہی تو فرق ہوتا ہے فیکٹس پہ
کہ بلیف کا تو آپ کچھ بٹ آئی تھنک اس میں میری رائے میں جس قسم کی نفسیاتی ڈیولپمنٹ مدرسہ کے اسٹوڈنٹ کی ہوتی ہے پھر آپ کو اسی قسم کا مذہب سر مدرسہ تو ہماری جس کلاس کی میں بات کر رہی ہوں اور ان لوگوں کی who can actually make a difference یس میں اس کی بات کر رہی ہوں. ان کا نہیں مدرسہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سارا انفارمیشن تو ان کو وہیں سے ملتا ہے نا. سر گھروں سے بھی ملتا ہے. That's what we are preached. Who has told them that is the man? Anybody جس کے پاس وہ چلے گئے ہوں گے اس نے یہ بتا دیا ہوگا. بیکاز ہم اپنی پرابلمس آگے ڈال دیتے ہیں اور جو بھی اس کا ہمیں کوئی حل بتا دیتا ہے. آپ خود ہی دیکھیں پیری فقیری کا جو یہ عالم ہے, سب سے جاہل, سب سے ان پڑھ, سب سے خطرہ جو گھر کا بچہ ہوتا ہے نا, جنہوں اور کچھ نہیں ہوتا, مولوی تے پیر بن جاتا ہے. وہ اپنی ایک وہ پکڑ جاتا ہے, اس کے پاس آپ جا کے اس کو اپنی پرابلمس کا وہ دے دیتے ہیں اور وہ ٹو پلیز دی پرسن اس کو ایک جواب دے دیتا ہے. اور پھر وہ پیر خاندان پر خاندان پر خاندان سارے لوگ اس کے پاس جا رہے ہوتے ہیں اور اس کی اگلی کئی نسلوں میں then he becomes part of. اور I have seen literally people جو ہارورڈ سے بھی پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, جو آکسفورڈ سے بھی پڑھ کے آئے ہوئے, ان کا کوئی پیر ہوتا ہے. اینڈ ایون دیز پولیٹیکل لیڈرز جس میں بے نظیر صاحبہ بھی تھیں, زرداری بھی, نواز شریف بھی, اور عمران خان نے تو شادی ہی کر لی اپنی پیر سے. سو یو کین امیجن کہ راٹ ہے کہاں. آپ جب یہ فلڈز آئے تھے پچھلے سال تو I wrote a post on the Facebook and I said کہ اس سال اگر جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں, پرائیویٹ عمراز, والنٹری تو وہ سر اتنے پیسے لگتے ہیں بٹ they don't give that money to a poor. وہی پیسے آپ ڈونیٹ کر دیں, اب خود جا کے فلڈ والوں کی ہیلپ کریں, بٹ پیپل ڈیڈنٹ لائک اٹ. یہ پسند نہیں کرتے سر. میں اگین میں تھوڑی سی بول دیتی ہوں, اس لیے میں کو اتنی پسند نہیں کی جاتی اکثر, کہ 10 آپ عمرے کر رہے ہو, آپ وہ ایک عمرہ آپ پہ فرض ہے, بلکہ فرض بھی نہیں ہے, عمرہ تو فرض بھی نہیں ہے. That 25-30 لاکھ جو آپ اس پہ کرتے ہو خرچ, یہ ایک انسان کی پوری زندگی چینج کر سکتا ہے. بالکل. دین اٹس ناٹ اونلی دیٹ. پھر وہ عمرہ کر کے جب آتے ہیں تو اتنے کھانے ہوتے ہیں ان کے, جس پہ بھی جو بھی کرتا ہے 5-6 لاکھ اس پہ بھی لگتے ہیں. اور پھر ان کو تحفے بھی دیے جاتے ہیں, عمرہ وہ کر کے آئیں, اپنے گناہ وہ بخشوا کے آئیں, پھر ہم نے ان کو تحفے بھی دینے. اور یہ ایک انٹائٹلمنٹ بن گئی ہے لوگوں کی کہ میں تو ہر سال عمرے پہ جاتی ہوں, اسپیشلی ویمن. But if this is in a country where 45% of people are so poor, اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ they have an amount of money and they have to decide کہ باپ کی دوائی لیں یا حج کریں, بچے کا دودھ لیں, اتنی پاورٹی. اینڈ سر اینڈ اگین ہمارے جتنا بھی غریب انسان ہو, اس کی زندگی کی ساری جمع پونجی جو ہوتا ہے وہ اپنے حج پہ لگا کے سمجھتا ہے کہ میں تو اب جنت کا وہ ہو گیا. بٹ آپ مائی گرینڈ چائلڈ واز آسکنگ می دس کوشچن کہ افغانستان کے سپاہی لڑ رہے ہیں پاکستانی سپاہیوں سے, ان کا خدا اور ہے, ان کا خدا اور ہے. قطر لڑ رہا ہے فلانے مسلمان ملک سے. What answers do we give them? Nobody understands. It's all about power. Yes. Absolute power. And that is where we are failing humanity. That is where we are failing humanity. کہ ہم سوچ نہیں رہے اصل وجہ, کیونکہ جو آپ کی سوچ کو بھی ریلیٹ کر دیا جاتا ہے, یہ سوچنا بھی گناہ ہے. جی. سو جو کرٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہوگا, اس کے پیچھے کیوں ہے, یہ کس نے کہا ہے, وہ بھی جب گناہ بنا دیا جائے دین وہ حال ہوتا ہے جو آج ایٹ لیسٹ پاکستان کا. بیکاز جب میں انڈیا کو دیکھتی ہوں تھوڑا سا پیچھے جا کے, وہ پھر بھی ریٹیلیٹ کرتے ہیں. جیسے وہ ایک ریپ کیس ہوا تھا جب, تو پورا انڈیا کے کروڑوں لوگ نکلے تھے, اینڈ دے ور ویجلز, اینڈ لوگ بیٹھ گئے تھے. ہمارے یہاں کوئی بھی ظلم ہوتا ہے تو 25-30 لوگوں سے زیادہ کوئی نہیں نکلتا, اور وہ بھی وہ نکلتے ہیں اگین جن کو ویسے ہی آپ لوگوں نے
ڈاؤن کر دیا ہے کہ یہ وہ عورتیں ہیں مومبتیوں والی عورتیں, ان کے پاس کچھ کرنے کو اور نہیں ہے. الطاف, what do you say کہ ہمارے ہاں عام سول سوسائٹی, پبلک, تم, میں, باقی, وہ کیوں نہیں نکلتے for the sake of a cause? 78 years میں have you ever seen it? بہت کم. جذبہ ہی نہیں ہے کسی کے اندر ہوتا کہ میں نکلوں, کوئی مجھے بتائے, مجھے کہے کہ اچھا ادھر آ جاؤ تو ہم یہ کریں. somebody has to organize it. I mean ہمارے اندر وہ درد نہیں اٹھتی اس طرح کی کہ یہ ہو گیا. مطلب ایون یہ جو بلاسفمی پہ ابھی ہو رہا ہے, the people who are behind bars, کوئی اندھا ہے, کوئی پاگل ہے, یہ اب فیکٹس باہر نکل رہے ہیں. still we don't come out and say کہ وہ جنید حفیظ جو ہے اتنے سالوں سے ایک اتنا بڑا پڑھا لکھا بچہ, برائٹ بچہ اندر ہے. nobody, میں بھی نہیں. یہ کیا فنومینن ہے؟ اچھا دیکھیں, اس میں اگر میں اس ورڈ تک نہ بھی جاؤں کہ یہ کوئی اسٹیٹ کا ایجنڈا ہے, ایٹ لیسٹ یہ اسٹیٹ کی نیگلیجنس ضرور ہے کہ انہوں نے بہت سے امپورٹنٹ ایشوز پہ انہوں نے فوکس ہی نہیں کیا, اور کچھ چیزیں جو ان کی سپورٹ میں, یعنی جو ان کو کنٹرول فیل ہوتا ہے, تو اس کنٹرول کو رکھنے کے لیے وہ اس پہ سے نظر ہٹا دیتے ہیں. میں مثال کے طور پہ, جیسے میں نے ابھی یہ بات کی کہ اگر میں ایک ایسے معاشرے میں رہ رہا ہوں جہاں پر ہر چیز فکسڈ ہے, ہر چیز تقدیر میں ہے, ہر چیز قسمت میں لکھی جا رہی, تو میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. میں وہ ایفرٹ کرنا چھوڑ دوں گا. میں اس کے لیے کوئی بھی کام کروں گا تو مجھے ایک پیغام یہ دیا جائے گا کہ تمہارے اس کے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا, کیونکہ یہ تو اگر ہوگا تو یہ اللہ کی مرضی ہوگی تو ہو جائے گا. اور اس کا ایک اتنا بڑا ایک امپلیکیشن ہے کہ مجھے, جیسے ابھی آپ بات کریں کہ سعودی عرب اور یہاں, تو میری نا ایک سوسائٹی میں مجھے اپنی اکائی فیل نہیں ہوتی, یعنی مجھے اس کا, میں اپنے آپ کو حصہ نہیں سمجھ پاتا. یعنی یا اس کو میں اس طرح کہہ لوں کہ میری آئیڈینٹی ہے کیا مجھے جو یہاں کی دھرتی ہے میں اس کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کروں, یا میں جس طرح سے عمرے کرتا ہوں اور اپنے جا کے وہاں پہ گناہ بخشوا کے تو پھر میں یہاں پر واپس آ جاتا ہوں. تو یہ ایک اتنا بڑا کنفلکٹ ہے جس نے آئیڈینٹی کرائسس پیدا کیا ہوا ہے. جب اتنا بڑا کسی کنٹری میں یا کسی معاشرے میں آئیڈینٹی کا کرائسس ہوگا تو وہاں لوگ اپنے, پھر ان کو نا امپاورمنٹ نہیں فیل ہوتی, یعنی اس کو کنٹرول نہیں فیل ہوتا کہ میرے کچھ کرنے نہ کرنے سے تو کوئی فرق پڑنا ہی نہیں ہے. اور یہ میں اس کو اس لیے انڈائریکٹلی ایک اسٹیٹ کا ایجنڈا کہتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ چاہتی ہی ہے کہ لوگوں کو یہ میسج پوری طرح باور ہو جائے کہ ان کی ایفرٹ سے کچھ بھی نہیں ہونے لگا, تاکہ ایجیٹیشن نہ ہو, کہ آپ ایجیٹیشن نہ کریں. آپ کی ایجیٹیشن سے کوئی چیز چینج نہیں ہونے لگی. اور اس کو دیکھیں, ہم اپنی اگر سوسائٹی میں, ہم کالج میں ہیں, ہماری کوئی اکیڈیمک کونسل کی میٹنگ ہے, کوئی وہاں پہ نہیں بولنے کو تیار, کیونکہ وہاں مجھے فیلنگ یہ ہے میرے بولنے سے کیا فرق پڑ جائے گا, یا اگر میں بولوں گا کوئی تبدیلی تو آنے نہیں لگی. یہ سارے بھی پھر یہ کہیں گے کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو. اب عفت یہ دیکھیں, دیز آر دا موسٹ ایجوکیٹڈ پروفیسرس جو میڈیکل کالجز میں پڑھاتے ہیں 30 سال سے, یہ وہ کاؤنسل کی بات کر رہے ہیں. اینڈ آئی بین اے پارٹ آف دیٹ فار 30 ایئرس. نو بڈی اسپیکس اپ, چاہے غلط بات بھی ہو رہی ہو, بس سارے لاتے رہتے ہیں. نو بڈی. اب ان سے زیادہ ایجوکیٹڈ کون ہوگا؟ سر دین یو ٹیل می وائی. بیکاز میں جتنی بھی چھوٹی میری اوقات ہے, میں جو بھی ہوں, چاہے محفل ہو, چاہے میں میڈیا پہ بول رہی ہوں, آئی ٹرائی مائی بیسٹ جو میری عقل کے مطابق کہ میں صحیح بات کر دوں, اور میں نے کی بھی ہے اپنے تئیں جو مجھے صحیح لگتا ہے. میں اس پہ کلیم یہ نہیں کر رہی کہ میں بات ہی صحیح کرتی ہوں, پر جو مجھے ایٹ لیسٹ لگتا ہے. وائی ڈنٹ یو گائز, آپ لوگ کو کیوں چپ رہے ہیں؟ Because I and think it's not you, individuals like people like you. I think ان کا انٹلیکچوئل جو آئی کیو ہے وہ تو 120 ہوگا, بٹ ان کا مورل آئی کیو بہت پور ہے. اینڈ آئی ایم سیئنگ دس وتھ فل رسپانسبلٹی کہ یہاں پہ امیر سے امیر, پڑھے لکھے سے پڑھا لکھا پروفیسر بھی, جیسے الطاف کہہ رہے ہیں, حق کے لیے نہیں بولے گا, بیکاز دے ڈونٹ ہیو دا کریج. And the same is with our judiciary. They will also not stand up. They will allow the judiciary to rot and dismantle itself. But they don't have the courage to say enough is enough. Maybe جب وہ کرتے ہیں تو پھر اپنے تئیں, جیسے ابھی جو منصور علی شاہ کے ساتھ ہوا, اپنے بلیو میں شاید وہ ٹھیک کر رہے ہوں, اور that's why they are suffering now. اپنے بلیو میں تو وہ ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے نا کہ نہیں, لیکن پھر انہیں ہٹا دیا گیا.
ان کی جگہ کوئی اور لے آئے. ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا کہ ہم سب کا ایک فال بیک پوزیشن ہوتی ہے جس کے بعد بھی آل ریئیکٹ. اب ایک جس کی مورل کریج نارمل یا اچھی ہے ہی ول ریئیکٹ ارلیئر, اور جو بغیرت بے شرم ہے وہ بھی ایک پوائنٹ پہ ریئیکٹ کرے گا لیکن بہت دیر بعد. ہم وہ لوگ ہیں. اچھا سر, اس کو اگر آپ انٹرنیشنل لیول کے آج کل کے حالات پہ دیکھیں, بڑی سویلائز سوسائٹیز جو ہیومن رائٹس میں سب سے زیادہ بولتی تھیں, the way they have failed whole world, تو کرٹیکل تھنکنگ اینڈ ایوری تھنگ تو وہاں بھی کام نہیں آئی. آئی تھنک ہم گورنمنٹس اور جو چیریٹیز ہیں یا ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ہیں ہمیں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. گورنمنٹ پالیسیز کین بی رانگ, دے کین بی ڈکٹیٹوریل, دے کین گو امپیریلسٹک ہو سکتی ہیں, بٹ ان ملکوں میں دیر آر چیریٹیز اینڈ دیر آر آرگنائزیشنز جو جب بھی کوئی قحط ہوتا ہے, فلڈ آتا ہے یا سر چیریٹی میں پاکستان سے بہتر کوئی نہیں ہے. وی آر دا نمبر 1 ان چیریٹی. نہیں, اس میں بھی ایک لالچ ہے. ہمیں ریٹرن کیا مل رہا ہے اس میں سے, whether here or in the hereafter. Doing charity because I should do it, وہ ہمیں اسپرٹ بہت کم لوگوں میں ہے. So I still salute those organizations in the West جو افریقہ میں جاتی ہیں, earthquakes میں جا کے سرو کرتی ہیں, regardless کہ ان کا مذہب کیا ہے, جن کو وہ ہیلپ کرتی ہیں. ہم میں وہ کریج اور وہ نہیں ہے اسٹرینتھ. آپ کیا کہتے ہیں سر اس کے بارے میں کہ دنیا میں جو اتنا کچھ اب ہو رہا ہے, اس نے تو ایکسپوز ہی کر دیا کہ سبھی ایک جیسے ہیں. سو دیٹس وائی سے کہ یہ ہمارے جینیٹک ایشوز ہیں. نہیں, بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے پہلے ہم ویسٹ کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ ایٹ لیسٹ وہ ہیومن رائٹس پہ بات کرتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ گلف کے میں جب عراق پہ انویژن ہوئی, دنیا میں سب سے زیادہ مظاہرے ویسٹ میں ہی ہوئے. ایون غازہ میں بھی ابھی جو اسٹوڈنٹس اینڈ ایوری ون یورپ میں اور امریکہ میں, یورپ میں اور وہاں پہ ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی ابھی اس لیول تک وہ بات نہیں آئی کہ جہاں جس حد تک یہ ظلم ہوا ہے کہ لوگ وہاں اتنا کھڑا ہو سکیں کہ اس کو روک پائیں. میں سمجھتا ہوں ریسنٹ ٹائم میں یہ بہت بڑی ایک چینج آئی ہے, اور یہ اس کی بڑی مماثلت ہے جو ہم ابھی آپ نازیزم کی بھی بات کر رہے تھے کہ ایک فنومینا ہے کامریڈ شپ, کہ جب نیشنلزم کا فنومینا بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو لوگ اپنی نیشن کے ساتھ نہ جڑنا شروع ہو جائیں گے, اس میں رائٹ رانگ کا وہ کویشچن نکال لیں گے. تو اب ویسٹ میں یہ فنومینا سٹارٹ ہو گیا ہے. اینڈ سر اگین دی ریلیجن بھی اگین جب ہم سمجھتے تھے کہ وہ انہوں نے چرچ اور گورننس کو الگ کر دیا ہے, بٹ اگین دے آر یوزنگ اٹ. اب غازہ کی بھی جو ساری وار ہے, مطلب ہے تو وہ اباؤٹ پاور کی, لیکن اس کو رنگ ریلیجس ہی دیا گیا ہے کہ ہماری جگہ ہے, یا اللہ نے ہمیں پرومس کی تھی مسلمان کہنے کہ ہماری ہے. اور ایک دور تھا جب کہ مطلب عثمانیہ دور میں things weren't like this. Jews were living happily there and they were coexisting. یہ somehow later on for the political رنگ آ گیا اور conflict بن گیا, which is now مجھے تو لگ رہا ہے is the reason for world war now. It's happening everywhere. I think we are in world war now. اور اب world war کی یہی نئی شکل ہے. But having said that, میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جتنے سیریا کے اور دوسرے کرائسس والے ممالک سے امیگرینٹس تھے, they were accepted by Western countries. I don't think any Muslim country accepted them. Have they? میرے نالج میں تو نہیں. No. بہت کم ہے. So how do you explain that? نہیں, ایکسیپٹ وہ کر لیتے ہیں جب وہ جا کے کسی اور ملک کو فتح کرتے ہیں. حکومت ہماری رہتی ہے اور وہاں کے لوگوں کو ہم رہنے دیتے. یو نو دیٹس ایکسیپٹنس. کوئی آ کے ہمیں فتح کرے اور وہاں آ کے کچھ کر لے اور رہنا چاہے, یا کہیں سے بھاگ کے کوئی مجبور آ جائے کہ ہمیں پناہ دے دیں ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے, that is not happening. آپ نہیں دیکھ رہی کتنے asylum seekers جرمنی میں اور UK میں, پورا یورپ اینڈ امریکہ ویسٹ میں, but they have accepted a good number of immigrants. and now they are downsizing this جی as اب well. یہ فنومینا تھوڑا سا ریورس ہوتا جا ریورس رہا ہو ہے. رہا ہے. لیکن مسلمان ممالک نے تو کسی میں نہیں accept ہاں, مسلم میں تو خیر کسی میں بھی نہیں ہے, اتنی بڑی وہ روایت مل ہے کے بھی لڑے نہیں بھی ہے. نہیں ہیں. اگر ہم اس کو ریلیجن کے کہتے ہیں, وی آر ٹرائبل ان نیچر, اینڈ یو نو یور
if religion again आपकी tribal उसमें हो तो it makes the biggest tribe. We all can relate कि वहाँ का मुसलमान, दुनिया का हर मुसलमान is my tribe, you know. आप उस tribe की यूनिटी फॉर यू नो कि मुसलमानों की हेल्प करने में हमें नहीं नज़र आ रही. हम अपने घरों में बैठ के एहतजाज कर रहे हैं, अपने ही मुल्क के टायर्स जला के अपने ही बच्चों को पोल्यूट करके उनकी ज़िंदगियां कम कर रहे हैं, बट नथिंग प्रैक्टिकल एनीवेयर. सो अगर हम इसको सिर्फ पाकिस्तान और इस खत्ते से बाहर निकाल कर अगर हम इसको सोचें कि दुनिया में जो हम हैं हम ऐसे क्यों हैं, तो ओवरऑल आप दोनों का क्या? I still feel at the level of the common man on the street. मैं बाहर भी बहुत अरसा रहा हूँ. People are more sensitive about things going wrong and they protest. हमारे यहाँ वो एक बंदा मर रहा है सड़क पे, they will not go and pick him up कि पुलिस केस मेरे पे ना पड़े. Zainab at the age of 6 was raped and countless children were sexually abused in a certain part of the country because एक बहुत बड़ा porn ring था. Nobody bat an eye. हम इस तरह के Sir, there was no ring. This happens very regularly. I mean, I don't believe कि इसके पीछे कोई planning थी. No, it happens. You know, इससे एक मैं जब बाहर था तो एक औरत थी, उसका बच्चा बेटी थी, teenager, she died in a road accident. It was very tragic. And then she started an organization जिसमें the emphasis was कि teenage drivers जो हैं उन पे थोड़ा सा control हो. And when we asked her, how come you did this? She said, losing my daughter was a tragedy, but it would have been a bigger tragedy if I had not done something about it. हमारे यहाँ मैंने इतनी दफ़ा फैमिलीज़ को कहा है जिनके बच्चों को जहनी मरज़ है कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करें, कोई सपोर्ट ग्रुप सेटअप करें, हेल्प पीपल जिनके साथ ये इशू है. कोई नहीं सामने आता. People just don't care. Are we lazy by nature or? नहीं, हम एपैथेटिक हैं, बेहिस हैं, जिंदा लाशें हैं. हमारे अंदर एहसास और इंसानियत नहीं है. तो क्या ये थर्ड वर्ल्ड की प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? तरक्की याफ्ता लोगों के पास टाइम होता है थोड़ा सा. नहीं, उनके पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होता. So why? टाइम तो सारा यहाँ पे है. So why us then? I think Why हमारी us? ट्रेनिंग नहीं होती है ऐसे. हमारे बच्चे We are not raised as humans, good humans. We are raised as Muslims, Pakistanis, I don't think we are raised as good here. rich, poor. हम तुम्हारी किस्मत मेरी किस्मत. अच्छा, मैं जो बात आपको बताने लगी थी कि आयरनी, आई मीन सिंस मेरी एज अब ऐसी हो गई है, आई एम ऑलमोस्ट 54, तो अब जो हमारा ग्रुप होता है हम बैठ के बातें ज़्यादा करते हैं. पॉलिटिक्स बीइंग माय फेवरेट सब्जेक्ट, और मुल्क के हालात और ये वो, तो ऐसे ही आपका ग्रुप बन जाता है. ख़वातीन भी ऐसी है जो कि बहुत मुल्क के लिए बोल रही होती हैं कि ये सही नहीं हो रहा, फ़लाँ नहीं हो रहा, उसने ये कर दिया, फ़लाँ कर दिया. बड़े दबंग उनके वो होते हैं. और अक्सर ख़वातीन उनमें से कोई ना कोई बिज़नेस भी करती हैं. किसी की बुटीक होती है, कोई ज्वेलर होती है, कोई कुछ होती है. सो रिसेंटली मेरे बहुत इंटरेक्शन हुई बिकॉज मेरी बेटी की शादी हो रही है. एंड पीपल हु आर क्लेमिंग टू बी कि हम पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत, हम इतने अवेयर हैं, हम बोलते हैं. They all asked me payment in cash. They didn't want to pay income tax. And these are elite, not like ordinary कोई, मतलब elite of elite, खानदानी कनालों के घर और ये और वो. तो फिर ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा? Because again, हम जो चैरिटी भी देते हैं और जो हम ये करते हैं, हम चैरिटी दे देंगे, हम मस्जिद बनवा देंगे, पर हम इनकम टैक्स नहीं देंगे. तो मुल्क कैसे बेहतर होगा? उसका भी एक रीज़न है. जब मैं देखता हूँ कि मेरे टैक्स के पैसों से सियासतदानों के फॉरेन ट्रिप्स फाइनेंस हो रहे हैं, बड़े बड़े बंगले और महंगी गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं, बड़े बड़े बैंक्वेट्स हो रहे हैं, किसका दिल करता है टैक्स देने को? जब चौकीदार भी आपने खुद रखना है, पानी बिजली का इंतज़ाम आपने खुद करना है, सेफ्टी का खुद करना है, हेल्थ का खुद करना है. So then people do think on these lines. But I don't blame them. Achha, because I think my pragmatic thinking is law and you have to obey it. So I was 23
I think I was the youngest and first showbiz ki actor who started paying tax, and I still do pay tax. No wonder you married a tax advisor. No, वो तो किस्मत में मेरा आ गया, but it was before meeting him. So I don't agree with this. سر یہ ایک طرح کا نا کوگنیٹو ڈسوننس بھی ہاں ہے بالکل ہے. کہ ہم سمجھتے ضرور ہیں کہ ٹیکس چرانا غلط ہے، لیکن میں اس کو ریشنلائز بھی کرتا ہوں. میں اس لیے کر دیتا ہوں کہ نہیں جی دیکھیں فلاں بھی تو نہیں دے رہا، وہ بھی نہیں دے رہا، تو اس لیے میں نہ دوں. مطلب میں بھی اس کو یہ ویسے یہی سمجھتا ہوں کہ اگر ٹریفک کی وائلیشن کر رہا ہے تو اس کی وائلیشن کرنے سے میں تو کرنا شروع نہیں کر دوں گا. تو یہ میری اگر ایک یہ ریسپانسبلٹی ہے ایز اے سٹیزن تو مجھے ٹیکس پے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ اس سے نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ پھر میں اس کی جو سر جب کوئی ٹیکس پے ہی نہیں کرے گا تو ملک ترقی کیسے ہوگی؟ سب یہی سوچ کے بیٹھ رہے ہیں. اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہے کہ ایک آدمی عمرے پہ جا رہا ہے سیاستدان، اور وہ 80 بندوں کو ساتھ لے کے جا رہا ہے اسٹیٹ ایکسپینس پہ. سر اب ایک جہاز جا رہا ہے ایک بندے کا، ایک بندے کا جہاز ایک بندے کے لیے جا رہا ہے، ادھر 80 بہ جائیں. جہاز سے جا رہے ہیں تو مائٹ ایز ویل بہ ہی جاؤ. پھر میرے خیال سے تو یہ اچھی بات ہے. مطلب یہ کیا بات ہے، جہاز نے تو جانا ہے، وہ خالی چلا جائے، اس سے بہتر ہے 80 لوگ بیٹھ جائیں. یہ تو آپ نے کسی کو کوٹ کیا. ناٹ ریئلی. اینی وے چلیں اس کے اب ہم آتے ہیں کہ واٹ شوڈ بی ڈن. واٹ شوڈ بی ڈن. یہ جو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے نا کہ اوپر سے نظام آئے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا. آئی تھنک نظام از نتھنگ، اٹس یو اینڈ آئی ہو کانسٹیٹیوٹ دا نظام یا سوسائٹی. سوسائٹی اوپر سے نہیں آتی. وی آل ہیو ٹو چینج آور سیلوز پیس میل اینڈ ہوپ فلی بیکم اے کراؤڈ دیٹ ہیز کانشیس تھنکنگ, that has critical thinking, that can examine what is right and what is wrong. We should prefer making our own decisions collectively. سر کیسے؟ دعا تو میری بھی ہے، ان کی بھی ہوگی. I think this discussion that we are having is one drop in that ocean, in the right direction. کہ ہم بات تو کم از کم کر رہے ہیں نا کہ مسئلہ ہے کہاں. اور اگر ہم یہی تعلیم اپنے بچوں کو دینا شروع کریں کہ تم نے کیوں میں کھڑا ہونا ہے، اس لیے نہیں کہ تمہیں سزا ملے گی یا ریوارڈ ملے گا، بیکاز دس از اے ڈن تھنگ. اگر آپ 10,000 کا مجمع نماز پڑھ سکتا ہے خود ہی بغیر کسی ایکسٹرنل انفلوئنس کے، تو ہم ایمانداری روزمرہ کے کاموں میں اندر سے سینسر ہم کیوں نہیں ڈیولپ؟ سر ریچولس تو انسان بہت آرام سے مل کے کر لیتے ہیں، لیکن صحیح بات مل کے کرنا بہت مشکل ہے. ایوری بڈی ہیز اے ڈفرینٹ. مجھے ہی جو لگتا ہے دنیا میں جو اسپیشلی ہمارے ملک میں ہم نے صحیح اور غلط ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا. ہاں یہ بھی صحیح بات. وی ڈونٹ ایون نو واٹس رانگ. ہم انڈیویجولی اپنے آپ پہ سوچ کے خود کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں، اور انسان اگین اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے بڑے طریقے ڈھونڈ لیتا ہے. دس از سچ اے ٹول کہ اس کو آپ جیسے استعمال کرنا چاہو آپ کر لیں. ہم انکم ٹیکس کی میں نے بات جو کی، بیکاز یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے بھی ہیں کہ کوئی ٹیکس ہی نہیں دیتا، ان سے ٹیکس لونا، امیروں سے ٹیکس لونا، غریبوں سے لیتے، بیکاز غریب تو دے رہا ہے سر. بالکل ہم تو آٹومیٹکلی دے رہے ہیں نا، ہماری تنخواہوں میں کٹ جاتا ہے فرام شو بیس. تو میرا تو انکم ٹیکس کٹ کے مجھے پیمنٹ ساری زندگی بعد میں ملی ہے جب یہ سسٹم ہو گیا ہے. اور جن کی نوکری ہیں ان کا بھی یہی ہوتا ہے. بٹ پیپل ہو میں جس کا کوئی ہمیں پتہ بھی نہیں کتنا اماؤنٹ ہے، کتنے کروڑوں اربوں ان کے پاس ہے، دے آر دا ونس ہو آر ناٹ پیئنگ. اینڈ انسٹیڈ آف دیٹ دے تھنک کہ ہم اتنے غریبوں کا گھر چلا رہے ہیں تو ہمیں ساتھ ساتھ نیکی بھی مل رہی ہے، اور ہم اپنی مرضی سے ہم دیں گے، ہم حکومت کو نہیں دیں گے. آئی مین واٹ دا ہیل، لا از لا. سو یو ہیو ٹو. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ فلانا اس سے کھانے کھا لے گا یا یہ کر لے گا. آپ نے اپنا فرض ادا کرنا ہے. اگین یو آر جسٹیفائنگ اٹ بائی سیئنگ دیٹ کہ وہ تو کھانے کھا لے گا. نہیں میں تو ٹیکس بات یہ ہے کہ ہم نے ریٹیلیٹ تب اس بات پہ کرنا ہے کہ یہ نہ ہو. نہیں آپ وہ الگ سٹوری ہے، ٹیکس دینا الگ سٹوری ہے. پیچھے ٹیکس والوں کو نہ ڈالیں.
میں ٹیکس پورا دیتا ہوں لیکن رو پیٹ کے دیتا ہوں کہ میرا بالکل دل نہیں کرتا دینے کو, بیکاز ملتا کچھ نہیں ہے ہمیں ان ریٹرن. سر ساری دنیا رو کے دیتی ہے. آپ امریکہ میں چلے جاؤ, ان کی ساری زندگی ٹیکس دے کے گزر جاتی ہے, بٹ دے ڈو. بٹ لک ایٹ the facilities they get. سر ہم نے دیا ہی نہیں کہ فیسلٹیز آئیں, ہمارا سسٹم ہی نہیں بن رہا. ایوری بڈی از پیئنگ ٹیکس ان سیولائز کنٹریز. وہاں بھی بہت ظلم ہو رہے ہیں, وہاں بھی لوگ رو رہے ہیں, ابھی رو رہے ہیں بلیک فار دیئر رائٹس اینڈ یو نو ایکسپیرٹس جو ہے سب وہاں بھی لڑ رہے ہیں. اٹس ناٹ ہنکی ڈوری. چلیں آپ میری فیلنگس کو تو الاؤ کر سکتی ہیں ایز لانگ ایز میں دے رہا ہوں. ایز لانگ ایز آپ دے رہے ہیں. سو فرسٹ یو ہیو ٹو پریکٹس واٹ یو پریچ اینڈ واٹ یو ایکسپیکٹ کہ دنیا کرے, پہلے خود کر کے دکھانا پڑے گا. آئی تھنک اٹس اے لانگ جرنی اینڈ اس پہ جتنی بات کی جائے. میں آپ کی یہاں تک بات بالکل مانتا ہوں کہ ٹیکس پورا دیں, لیکن پھر دا سیکنڈ اسٹیپ از جہاں حکومت ویسٹ کر رہی ہے آپ کا پیسہ, جہاں جہاز بھر بھر کے جا رہے ہیں فورن ٹرپس پہ آپ کی خرچے. سر جہاز میں تو جانا ہی ہے. دین یو مسٹ, آپ سمجھ نہیں رہے. نہیں وہ کمرشل فلائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں. But then you must raise your voice. We all do. We will not allow that. سر اب تو بہت ہو رہا ہے, اور اب سنا بھی ہے کہ وہ اپنا خرچہ خود اٹھاتے ہیں. Everybody pays for their ticket. I hope so. سر اسی طرح چینج آئے گا نا when we openly start doing the right thing. Only then you are able to talk against the wrong thing. یہ نہیں ہو سکتا خود بھی ٹیکس نہیں دے رہے تو گالیاں بھی دے رہے ہو. ٹیکس ہم پورا دے رہے ہیں. میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے. I know you are, I am. اس لیے ہم بول بھی رہے ہیں, وہ تو بولیں گے بھی نہیں. سو اگین اگر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ, دو سائیکیٹرسٹ میرے پاس پڑھے ہوئے جنہیں دماغ کی پورا علم ہے کہ ہاؤ اٹ ورکس, تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک کوئی پیرنٹس آج ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, کوئی ٹیچر ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہے, اینی بڈی ان اے پلیس آف انفلوئنسنگ مائنڈس, کیا اسٹیپس ہیں جو انہیں لینے چاہیے ٹو برنگ اپ اے بیٹر ہیومن بینگ؟ اچھا, بلا شبہ پہلا اسٹیپ تو اویئرنیس سے ہی ہے, اور یہ جس طرح بھی پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ پہلا ہمارا سٹارٹ یہیں سے ہی ہوگا کہ ہم کم از کم اس پہ بات کرنا تو سٹارٹ کریں نا. غلط کو غلط کہنا, غلط کو غلط کہیں, صحیح کو ہم ذرا تھوڑا بتائیں کہ یہ چیز صحیح ہے تاکہ وہ تھوڑی سی یہ بات پہنچ پائے. دوسرا یہ کہ اسی فورم کے تھرو ہم ان کو ایجوکیٹ کر پائیں. ظاہر ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ بعض اوقات ایجوکیشن کے اس لیول پہ آتے ہیں. میں اس کی ایک چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دوں کہ میں اسٹیٹس ایک دفعہ گیا ہوا تھا, تو وہاں پہ ایک چھوٹی سی ایک ٹی وی پہ ایک چل رہی تھی کہ آپ بچوں کو وہ سکھا رہے تھے کہ اگر آپ وین یو اسٹارٹ برشنگ یور ٹیتھ تو آپ کا واٹر ٹیپ اس وقت بند کرنا ہے. میرے جیسا شخص, میں نے ایک مرتبہ اس کو دیکھا تو وہ میرے بیہیویئر میں اتنا ایک امبائب ہو گیا کہ میں اس کے بعد سے جب بھی میں نے برش کرنا شروع کیا میں پہلے وہ ٹیپ کو بند کر دیتا تھا, جو کہ میرے پہلے بیہیویئر میں نہیں تھا. تو میں کبھی سوچتا تھا کہ کیا اتنی چھوٹی سی چیز بھی اتنا بڑا ایک امپیکٹ کریٹ کر سکتی ہے کہ کسی کے بیہیویئر میں. تو ہم یہ بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آج ہم نے بات کی ہیں, اگر آپ اس کو کلیکٹیولی دیکھیں تو یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک اگر یہ پیغام جائے تو اس کا ایک امپیکٹ بہت بڑا کریٹ ہو سکتا ہے. سر یہ میں نے اتنی دفعہ سجیشنس دی ہوئی, اپنے شو میں بھی ہم نے مل کے بولا ہوا کہ جتنے ڈرامے بنتے ہیں جو پورا خاندان بیٹھ کے, اس میں ایک میسیجنگ کا طریقہ ہوتا ہے انڈائریکٹ میسیجنگ. وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ بولتے ہیں کہ ٹھہرو میں آج تمہیں ایک بات بتا رہی ہوں. فار انسٹنس ہمارے جتنے بڑے بڑے اسٹارز ہیں وہ کسی پلے میں ہیں اینڈ کسی ڈائلاگ میں اپنے بچے کو وہ اسی بات پہ ٹوک دے, بیٹا نل کا بند کرو, دیٹ ول بی پارٹ آف دا سین, بٹ a message will go across. میں نے اتنی دفعہ یہ بات کی کہ حکومت کو ایک یہ لائے عمل پیمرا کو ہر چینل کو بھیجنا چاہیے اباؤٹ پولوشن اور جو ہم پرابلم سے انرجی کنزرویشن, اس پہ کوئی میسیجنگ دیں, کوئی مورل چیزیں پارٹ آف دا اسکرپٹ, جو کہ یہ نہ لگے کہ کوئی درس دے رہا ہے, پارٹ آف دا اسٹوری. دیٹس ہاؤ اٹ افیکٹس یو. تو ہر شعبے کو, حکومت کو مل کے, ہم نے کل کا انسان, ہم پاکستانی سٹیزن کیسا چاہتے ہیں, ہم تو جو تھے بن گئے نا, ہم نہیں ہو سکتا اس عمر سے ساڈا کچھ, بٹ فیوچر کے لیے فرام اسکول لیول ٹو میڈیا ٹو ایوری تھنگ ایک بہتر
ह्यूमन बीइंग सिटीजन बनाने का एक टास्क हमें डिसाइड करना चाहिए. एंड आई थिंक इस पे एमरजेंसी काम होना चाहिए. एंड पीपल लाइक यू, एंड आई एम श्योर आप लोगों जैसे इतने एक्सपीरियंस अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग प्रो बोनो ये काम करने के लिए तैयार होंगे. Oh, I'm always ready for that. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि, क्योंकि मैं अपने बचपन की जो बात, जो मुझे अपने अपब्रिंगिंग में जहाँ मेरी जो शख्सियत बनी जो आज तक है, द लेसन आई वॉज टॉट बाय माई मदर अबाउट रिलीजन, दैट वॉज कि बेटा आपने अल्लाह के लिए जो करना है उससे अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं होना. अल्लाह मियाँ को हमारी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. आपने अल्लाह की मखलूक के साथ क्या इस दुनिया में करके जाना है, आप पे सवाल उस पे होगा. डू यू थिंक अल्लाह मेरे मैं बहुत अमीर हूँ और मैं जाके अच्छे सा बाय सिलवा के जाके उम्रे हर साल करके आ जाऊँगी, इससे अल्लाह खुश होगा? या मैं वो एक एक पैसा किसी की ज़िंदगी बदलने में लगाऊंगी तो अल्लाह खुश होगा? अगर आप इतनी सी बात भी सोच लें और इस पे ही अमल करके अपने बच्चों को बड़ा करें, खुद आप सोचें कि मेरे इस कदम से ओवरऑल अफेक्ट क्या होगा, बिकॉज ये रिपल इफेक्ट जो होता है आपके एक एक्शन का बड़ी दूर तक जाता है. सो मेरा तो यही कंक्लूजन है. अब आप दोनों एंड में क्या कहना चाहते हैं? मेरे ख्याल में आज के ज़माने में जो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एथिक्स है, एक तो आपका फैमिली सिस्टम है जो कि अब सारे अकेले अकेले कमरों में खाना खाते हैं. आई थिंक वी शुड अगेन स्टार्ट हैविंग मील्स टुगेदर, और उसमें जो हेड ऑफ द फैमिली है ही शुड एवरी डे गिव. सर हेड ऑफ द फैमिली पे ज़रूरी नहीं है इतनी अक्ल हो. आई डोंट एग्री विद दिस. जो सबसे सेंसिबल है वो ही कोई अच्छी बात सुना दे बच्चों को व्हेन दे आर सिटिंग फॉर डिनर. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. व्हेन आई एम विद माई ग्रैंड चिल्ड्रन, हम किसी रेस्टोरेंट में जाएं और वेटर आके कोई प्लेट रखता है, आई ऑलवेज टेल माई चाइल्ड, बेटा थैंक यू को उसको. सर बिकॉज यू नो आप एक साइकियाट्रिस्ट, एक पढ़े लिखे, एक बड़े, बट दिस इज व्हाट वी हैव टू बट टीच. अगर एक हेड ऑफ द फैमिली खुद और तेरी किया ये क्या किया, तो फिर यू नो ये आप सही अगेन कह आई रहे हैं. डिसएग्री कि कोई बड़ा जो होता है वो बहुत बेहतर इंसान होता चलें, है. अगर घर में नहीं है तो फिर स्कूल आ जाता है. वी हैव टू डिसाइड राइट एंड रॉन्ग्स. जो एक हो, पता हो ये गलत है, उसमें ना कोई आपका रिलीजियस या आपका सेक्टेरियन उस पर कोई रंग हो, उसमें कि ये बेहतर होते हैं, हम बेहतर हैं, हम नो. कॉमन राइट एंड रॉन्ग कि ये गलत है और ये सही है, एंड दैट शुड बी अ नॉलेज गिवन अक्रॉस. आई थिंक वी नो, सबको पता है चोरी गलत है, झूठ बोलना गलत है, किसी का हक बांटना गलत है, किसी को वेट कराना गलत है. द पॉइंट इज किस मीडियम के थ्रू ये मैसेज दिया जाए जिसमें सबसे बेहतर रिसेप्शन हो. तो सर क्या कि महफिलों में जैसे आप बैठे हुए होते हैं और कोई इस तरह की जब बात करता है, और ज़ाहिर है मैं तो आप लोगों जैसे लोगों की कंपनी में रह के बहुत कुछ सीख भी गई हूँ ना, तो मैं तो, बट पीपल डोंट लाइक क्रिटिसिज्म ना, तो बात करने का तरीका किसी को समझाने का कैसा हो? Oh, criticism can be given in a very nice way. For example, बजाय ये कहने के कि तुम मुझे बहुत गुस्सा दिलाती हो, if I say, इफ़त आई गेट वेरी अपसेट व्हेन यू डू दिस, तो बात का तरीका वो बदल गया ना. अब इन एम वही है, बट द वर्ड्स आई हैव यूज्ड आर वेरी डिफरेंट. सर कुछ भी आप कर लो, कुछ भी कर लो ना, व्हेन यू टेल समवन कि ये बात सही नहीं है, वो गलत होने उनके लिए करार करना बिकम सो, वो इतने एम्बैरस हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक वाक्य मैं आपको बता रही हूँ. somebody was talking about someone's daughter, ठीक है, अब हमारे बच्चे जवान हो गए हैं ना, तो आई जस्ट सेड कि यार बच्चों पे नहीं बात करनी, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, बच्चों पे मत बात करो, किसी के बच्चे पे हमने बात नहीं करनी. एंड दैट पर्सन गॉट सो ऑफेंडेड, स्टॉप मीटिंग मी. आई वुड हैव सेड, अच्छा ना हो अगर हम बच्चों पे बात ना करें. It makes a lot of difference, just like if you and God forbid your husband have a problem, rather than saying तुम ये करते हो, तुम फलाने हो, if you say Umar, we have a problem, let's sit and talk about it.
without blaming anybody. ہمارا لہجہ اور زبان غلط ہوتی ہے, وہ اچھا، ہمیں اس کسی نے میں- نہیں سکھایا. اس میں ایک بہت خوبصورت مثال ہے حضرت علی کی. وہ دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے وضو کیا تو وہ وضو ذرا صحیح نہیں تھا اس کا طریقہ. اب وہ ان کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تمہارا وضو ٹھیک تم نے جو کہ نہیں ہمیں کیا، اکثر لوگ کہتے ہیں. جو کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں یہاں پہ. انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پہ ان سے ہی کہا، وہ ظاہر ہے کوئی صحابی ہی ہوں گے، کہ میں وضو کرتا ہوں ذرا مجھے دیکھیے گا کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. ہاں صحیح بات ہے. تو جب انہوں نے دیکھا ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ نہیں میں نے ایسے نہیں کیا. تو نہ تو وہ آپ والی بات کہ نہ وہ درس لگے، نہ وہ ناصحانہ ہو، نہ وہ ایک اسرٹیو یا وہ سٹائل ہو، تو وہ بھی ایک تربیت کا پارٹ ہے. انہوں نے وہی میسیج دے دیا اور وہ پریشان بھی نہیں ہوئے. اس میں ہم سائیکالوجی میں وی یوز اے ٹیکنیک کالڈ دا سینڈوچ اپروچ, کہ اگر میں نے آپ کو کرٹیسائز کرنا ہے تو فرسٹ آئی شوڈ سے سم تھنگ گڈ اباؤٹ یو سو دیٹ یو فیل گڈ, اینڈ دین آئی سے کہ میں پھر مسئلے کی بات کروں, اینڈ دین ایٹ دی اینڈ آئی اگین سے سم تھنگ گڈ اباؤٹ یو. So that's sandwich. That's a sandwich. So اس طرح ہم ریٹینول لگاتے ہیں, پہلے موئسچرائزر پھر ریٹینول اس کے اوپر موئسچرائزر. That's how skin gets better. So بات کرنے کا بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے. I think ہم نے آج جو گفتگو کی ہے وہ صرف یہ اویئرنیس لانے کی کوشش ہے. نہ ہمارے پاس کوئی طریقہ ہے, نہ کوئی طریقہ ڈیسائیڈ ہوا ہوا ہے کہ کس طرح دنیا بہتر ہو سکتی ہے, انسان بہتر ہو سکتا ہے. یہ بہت سارے پڑھنے کے بعد, پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے بعد یہ کویسچن بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے. سو وی آر جسٹ پٹنگ دس کویسچن ٹوڈے کہ دنیا بہتر تب شاید ہو سکتی ہے اگر انڈیویجولی ہم بہتر انسان بننے کی کوشش کریں. اور بہتر انسان وہی میرے اوپینین میں ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے بہتر انسان ہوتا ہے. لائک کسی کو اس سے نقصان نہ پہنچے, ایمپتھی ہو اس میں, اور جہاں غلط ہو, کسی کے ساتھ ظلم ہو, وہ اس کا ساتھ دے. ہمارے یہاں پہ اتنے بڑے کیسز ہو جاتے ہیں, می ٹو موومنٹ چل جاتی ہے, لیکن جس سے یہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کی جسٹیفیکیشن زیادہ ہو جاتی ہیں, کیونکہ ہمیں صحیح غلط پتہ ہی نہیں. اچھا انہیں کیتا سی تے ریپتے نہیں کیتا نا, تو کرتے ہی ہیں کیونکہ لڑکیاں ایسے کپڑے پہنتی ہیں. نو, غلط غلط ہے. کسی نے کیا پہنا ہے, کسی نے کیا کہا ہے, وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر. غلط صحیح, دیٹ از بلیک اینڈ وائٹ. یہ ہماری آج کی صرف آپ کے ذہنوں میں یہ کویسچن ڈالنے کی کوشش ہے کہ ہم مل کے کس طرح فرق ڈال سکتے ہیں, ہم انڈیویجولی کیا کر کے ایک کلیکٹیو طریقے سے صحیح غلط ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. اینڈ ڈاکٹر صاحب, آئی ووڈ لائک یو ٹو کنکلیوڈ بوتھ آف یو. ایک جگہ میں نے یہ پڑھا تھا, اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو شیئر دیٹ, کہ اگر آپ اپنے ارد گرد ظلم ہوتا دیکھ کے سکون سے سو جاتے ہیں تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لیں, وہ یقیناً مر چکا ہے. دس از ہاؤ وی آر آنیسٹلی. How would you like to conclude it, sir? میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ بڑی چھوٹی سی ایک کوشش تھی اور ایک کاوش تھی جس میں ہم لوگوں کو بتا تو سکتے ہیں, لیکن صرف بتانے سے یہ ساری بات ہم کسی میں بھی انکلکیٹ نہیں کر سکتے جب تک ہم ایک اپنا رول ماڈل, یعنی ہم اس کو تربیت میں کنورٹ نہ کریں, چاہے وہ استاد ہو, چاہے وہ باپ ہو, یا وہ کسی حوالے سے بھی ایک اس کا ریلیشن شپ ہو. تو وہ اپنا ایک ماڈل کریکٹر جب اپنی تربیت میں وہ دکھائے گا تو میرا خیال چینج تب آنا شروع ہوگی. خالی ایک بات کہہ دینے سے اس کا امپیکٹ بہت کم ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں خود سے ایک رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی, ایز آئی سیڈ, پریکٹس واٹ یو پریچ. اور اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو ہم یہیں ختم کرتے ہیں, اور اگلے شو میں جتنے بھی میں نے ڈاکٹر سعد کے ساتھ شوز کیے ہیں ہمیں اس کے بہت رسپانس آئے, اور رسپانس میں بہت کویسچنس بھی آئے ہیں. سو ہم انڈیویجول کویسچنس, انکوائریز اٹھا کے آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. اور آج کا شو دیکھنے کے بعد بھی پلیز آپ کوئی پرسنل کویسچن, کسی قسم کے ایشو پہ ڈاکٹر صاحب کی گائیڈنس چاہتے ہیں تو کمنٹس میں لکھ کر بھیجیں. ہم ایک
ایک ایشو کو اٹھا کے پوری ایمانداری اور کوشش کے ساتھ آپ کو اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اور اپنے صحیح اور غلط پہ کام کرنا شروع کر دیں. خدا حافظ.